إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي. پچھلے دروس میں نماز میں سجدے کی حالت میں ایڑیوں کا قدموں کا کھڑا ہونا اور آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہونا، اس سلسلے میں ہم نے کچھ باتیں دیکھی تھیں. اس کے ضمن میں کئی اور باتیں بھی سامنے آئیں. آج کے درس میں اس سے آگے ہم چلیں گے. صفحہ نمبر 40 پر سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت، یہی چل رہا ہے ہمارا جی. دو سجدوں کے درمیان سکون اور وقار سے بیٹھنا چاہیے، اور اس کی کیفیت کیا ہے، سنت اس سلسلے میں کیا ہے. سنن ابی داؤد کی ایک حدیث سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے. ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے. پوری روایت ذکر کرنے کی بجائے ہم وہ ٹکڑا دیکھیں گے جس میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت مذکور ہے. فرماتے ہیں وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك. کہتے ہیں کہ ويفتح أصابع رجليه إذا سجد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے قدموں کی انگلیوں کو، پاؤں کی انگلیوں کو پھیلا دیتے. یعنی جب آپ سجدہ کرتے تو انگلیاں کیا ہو جاتی، اور وہ طبعاً جب سجدہ کرے گا آدمی تو پاؤں کی انگلیاں کیا ہوں گی، جب کھڑا کرے گا قدم اس طرح سے تو پاؤں کی انگلیاں اپنے آپ پھیل جاتی ہیں، تو پاؤں کی انگلیاں پھیلا دیتے ہیں. ثم یقول اللہ اکبر ویرفع، پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جاتے، یعنی سر سجدے سے اٹھاتے. پہلا سجدہ ختم ہوا، اب بیٹھے. وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا. یسرا کے معنی کیا ہے؟ یسرا یمنا اور یسرا، تو بایاں دونوں میں سے کون سا ہے؟ یمنا بایاں ہے کہ یسرا؟ دوسرا کون سا ہے؟ اب کیا رہے گا؟ دوسرا. یہ پہلا ہے نا، یہ کون سا ہے؟ دوسرا. تو یعنی یہ یسرا ہے اور یہ یمنا. تو پاؤں میں بھی دائیں بائیں ہوگا. تو وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنا بایاں پاؤں یثنی بچھا دیتے ہیں، فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، اور اسی پر بیٹھ جاتے ہیں. تو بیٹھنا کس پر ہے؟ زمین پر. دوسرے یعنی پہلے سجدے کے بعد دو سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے تو اٹھنے کے بعد میں، سجدے سے اٹھنے کے بعد اپنا قدم بچھا دیتے. کون سا؟ بایاں. اور اس پر بیٹھتے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ دو سجدوں کے درمیان بائیں قدم پر بیٹھنا ہے. دو سجدوں کے درمیان بائیں قدم پر بیٹھنا ہے. ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، پھر آپ دوسرا سجدہ کرتے اور اس میں ایسا ہی کرتے. کیسا؟ جیسا پہلے سجدے میں کیا، یعنی آپ کے قدم
اس کی انگلیاں پھیل جاتی تھی. تو جیسا پہلے سجدے میں. تو اب اس میں دلیل کیا ملی ہم کو بتائیے. ہاں قیام میں ہاں سجدوں کے درمیان بائیں قدم پر بیٹھنا چاہیے. دوسری بات انگلیوں کو پھیلانا چاہیے. کب؟ تکبیر کے بعد سجدوں کے درمیان. ہاں سجدے میں. آپ سجدے میں بولے تو ہر سجدہ آئے گا اس میں, ہر سجدہ آئے گا. تو سجدوں میں یا سجدے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ انگلیاں قبلہ کی طرف رہیں گی. پچھلی حدیث میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ قبلے کی طرف رہے گی. اور کیسی رہے گی؟ پھیلی ہوئی رہے گی. اور کچھ؟ اللہ اکبر کیا کہنا؟ ثم یقول اللہ اکبر و یرفع, یعنی سجدے سے اٹھتے وقت کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر. اور ہاں مثل ذلک, یعنی پہلا سجدہ جیسا ہے دوسرا سجدہ بھی ویسا ہو. یعنی دونوں سجدے کیا ہیں؟ سیم ہیں, ایک جیسے ہیں. تو دونوں سجدوں میں فرق نہیں. کوئی کہے پہلے سجدے کی دلیل دی, اب دوسرے کی دو. تو پہلا سجدے کی دلیل آپ نے دی کہ آپ نے ایسا ایسا پڑھا, دوسرے سجدے میں ویسے ہی کرنا چاہیے, کہاں ہے؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز بیان کی صحابی نے, اس میں یہی بات ہے کہ جیسا آپ کا پہلا سجدہ تھا ویسے ہی آپ کا دوسرا سجدہ بھی تھا. تو اس میں یہ معلوم ہوا کہ دونوں سجدے کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے ہوتے ہیں. اس لیے کہ لفظ وہاں پر کیا ہے؟ ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك. پھر کیا کرتے تھے آپ؟ دوسرے سجدے میں بھی ایسے ہی کرتے تھے. دوسرے سجدے میں بھی ایسی کرتے. یہاں اخرى جو لوگ عربی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ایک سوال ہے, اخرى یہاں پر مؤنث کیوں ہے؟ فیمنن جنڈر میں کیوں ہے؟ سجدہ اچھا ہے کہ اچھی ہے؟ لمبی سجدہ کیا بولیں گے ہم, یا لمبا سجدہ کیا؟ ہاں لمبا سجدہ ہے. کیا ہے؟ فی کی وجہ سے. فی کیا بھی نہیں کرتا, فی سے صرف آگے کے لفظ میں کسرہ لگتا ہے. فی البیتی, فی البیتو کبھی نہیں ہوگا, فی البیتا کبھی نہیں ہوگا. فی البیتی گھر میں, ان دا ہاؤس. آئے گا انشاءاللہ عربی کورس بھی. ہاں الف لام کی وجہ سے وہ بھی کیا نہیں کرتا. السجدہ اس میں گولتا آیا کہ نہیں آتا؟ سجدہ ہے کہ وہاں پہ لفظ؟ یہاں پہ نہیں, پچھلی روایت میں ہوگا. سجدہ کا جو لفظ ہے, سجدے کے لفظ میں آپ جو سجدہ لکھتے ہیں السجدہ تو کرتے ہیں آپ نہیں, سجدہ گولتا نہیں آتا اس میں سجدے میں. خیر و ذرا عربی زبان میں جب سجدہ کا لفظ آتا ہے تو گولتا اس میں ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا اس کو کہیں پہ نہیں. یہاں پہ سب سجود جمع میں آ رہا ہے, ہوگا یہاں پہ کہیں کسی روایت میں ہوگا سجدہ. تو اس میں عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ جس لفظ میں گولتا آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مؤنث ہوتا ہے. یعنی اس میں اخرى آئے گا, اخرى آئے گا, یا اس طرح سے یسرا آئے گا. جو بھی لفظ اس میں ایسر نہیں ہے وہاں پر کیا ہے؟ یسرا. تو بہرحال اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں اب رکوع اور سجود سے متعلق اذکار. اب ہم نے پہلے ہم نے دیکھا رکوع اور سجدہ, تو پھر واپس سے رکوع سجدہ کیوں دیکھ رہے ہیں اب؟ ہاں دیکھیے رکوع اور سجدے سے متعلق دو ٹکڑے ہیں. کیا کیا ہیں وہ کون بتائے گا؟ نہیں, آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ایسے ہی پورا 1 گھنٹہ دیکھیں گے. ہاں
ہاں، یعنی دیکھیے سجدے میں کیسے کھڑے، حیت اس کو کہتے ہیں، حیاتن، یا کیفیت اس کو کہیں گے کہ جسمانی اعتبار سے ہاتھ کہاں ہو، پیشانی کہاں ہو، ناک کہاں ہو، قدم کہاں ہو، یہ کیا ہے رکوع سجدے میں، یہ جسم کی حالت ہے، لیکن صرف اس میں حرکات نہیں ہیں نماز میں بلکہ اقوال بھی ہیں، تو دونوں کو الگ کیا گیا ہے کہ یہ حرکات ہیں اور یہ کیا ہے، اقوال ہیں۔ اس کے الگ کرنے کی وجہ کیا ہے، بعض روایات میں صرف اذکار آئے ہیں اور بعض روایات میں جو ہے اس کی حرکات آئی ہیں، تو دونوں کو الگ کر کے تاکہ ایک ساتھ پوری حرکات آ جائیں، کیسا کھڑے ہونا، کیسے سجدے میں جانا، کیسے رکوع میں جانا، اور دوسری روایتیں جتنی اس بارے میں کہ یہ پڑھنا تو وہ پڑھنے کی روایتیں ایک ساتھ ہم کو مل جائیں، اس میں یہ حکمت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک، رکوع اور سجود سے متعلق اذکار، یہ 12ویں فصل ہے۔ دیکھیے حدیث کی کتابوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، فصل ہوتی ہے اور فصل میں ابواب ہوتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے کتاب میں فصل میں ابواب، اور بھی طریقے سے اس میں ہوتا ہے، کبھی فرع بھی ہوتی ہے۔ فصل کا مطلب کیا ہے، سیکشن، فصلہ کا مطلب ہوتا ہے دونوں کو الگ کرنا، فصل کا مطلب ہوتا ہے دونوں کو الگ کرنا۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، یوم الفصل۔ یوم الفصل کیوں بولتے ہیں اس کو، ہاں دنیا سے وہ الگ ہے اس لیے نا، نہیں کیوں، نیک اور برے کیا ہو جائیں گے، الگ ہوں گے۔ کہاں یہ ہے کوئی بات اس بارے میں ذہن میں، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ یاسین میں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، وامتاز امتیاز، الگ ہونا، تو فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ۔ تو علماء کیا کرتے ہیں محدثین، پہلے تو ہوگا کتاب، جیسے مثلا کتاب الطہارہ، پھر کتاب الصلاۃ، پھر اس کے علاوہ کتاب الجنائز وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے الگ الگ محدثین ہوتے ہیں۔ کوئی اس میں قاعدہ ہے، کوئی ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہے کچھ نہیں۔ بعض اوقات محدثین یہ کرتے ہیں کہ اذان کو اور نماز کو ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں، جس کے سامنے دو ایک کتابیں اس کو زیادہ معلوم نہیں ہوگا اس بارے میں۔ کبھی ایسا کرتے ہیں کہ نماز اور اذان ایک ساتھ ذکر کرتے ہیں، کبھی ایسا کرتے ہیں اذان کو الگ کرتے ہیں اور نماز کو الگ کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں امام البخاری نے کتاب الصلاح بھی ہے اس میں، بخاری میں، اور اسی کے ساتھ کیا ہے کتاب الاذان، وہ اذان نہیں ہے، یاد رکھیے وہ کیا ہے، آذان، اذان کی جمع ہے، وہ آذان ہے، وہ آذان ہے، تو دونوں الگ کیا ہے۔ بعض اوقات اس میں اور ایک فصل ہوتی ہے یا اور ایک کتاب ہوتی ہے، کتاب سے مراد وہ کتاب نہیں، حصہ جس میں ایک طرح کے مسائل جمع ہوتے ہیں، جیسے کتاب مواقیت الصلاۃ، بخاری میں آپ کو ملے گا۔ مواقیت الصلاۃ کا مطلب نماز کے اوقات، تو ہر محدث کی اپنی اس میں اس کا اپنا اجتہاد ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایک طرح کے سارے مسائل اس حصے میں بیان کر دوں، تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ کہے یعنی کتاب الطہارہ، اس میں طہارت سے متعلق کیا کیا باب آئیں گے، کپڑا پاک کون سا ہے، پانی پاک کون سا ہے، پھر وضو کیسے کرنا، پھر استنجا کیسے کرنا، سارے، پھر حیض کے مسائل۔ اب آپ دیکھیے بعض کتابوں میں ملے گا کہ کتاب الطہارہ الگ ہے، اور جیسے امام البخاری کریں کتاب الوضو، وہ صرف وضو ایک ساتھ، اور کتاب الحیض وہ الگ، حیض الگ کر دیا، وضو الگ کر دیا۔ لیکن کچھ محدثین جیسے امام مسلم وغیرہ ہیں وہ کیا کریں گے، سب ایک ساتھ، سب کو ایک ساتھ جمع کر دیں گے۔ تو اس میں کوئی قاعدہ ہے، کوئی آدمی اعتراض کرے کیا امام بخاری نے ایسا کر دیا، الگ کر دیا، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پڑھنا ہے پڑھو، نہیں تو مت پڑھو، بھائی کوئی زبردستی ہے نہیں ہے۔ تو ہر محدث کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کتاب ہوگا، بیسک جو ہے وہ کیا ہوگا، عام کتابیں آپ کو جو ملے گی حدیث کی، کتاب کے بارے میں کنفیوز ہونے سے پہلے یہ سمجھیں۔ امام البخاری کی کتاب کا نام کیا ہے،
اب کوئی آدمی کہے گا امام، اب دیکھیے اس کو کنفیوز کہاں ہوتا ہے حوالہ دینے میں. اب یہ بھی چیز ضمناً سیکھ لیں اس میں، کیونکہ جو ضمناً آئے گا وہ ہم لوگ اس کو بھی لیتے رہیں گے. کھانے میں بھی آپ کیسا کرتے ہیں، کھاتے کھاتے تھوڑا یہ بھی کھا لیتے، تھوڑا وہ بھی کھا لیتے، تھوڑا یہ ضمناً جو آتا ہے اس کو لے لینا چاہیے. امام البخاری کی کتاب ہے صحیح بخاری، جس کو ہم کہتے ہیں بخاری اس نام سے، الصحیح جو اس کا نام ہے، الصحیح المسند. اب صحیح بخاری میں کوئی آدمی پڑھتا ہے کہ امام البخاری نے اس کو کتاب الاذان میں ذکر کیا، کتاب الاذان میں. اب کوئی آدمی اس کو جب پڑھے گا وہ کیا سمجھے گا کہ امام البخاری کی کتاب ہے، کیا ہے، کتاب الصلاح ہے، کتاب الحیض ہے. تو وہ کتاب الصلاح میں امام البخاری نے حدیث ذکر کی ہے. تو اس سے سننے والا کنفیوز یہ ہوتا ہے کہ امام البخاری کی کوئی کتاب ہے، اس کا نام کیا ہے، کتاب الصلاح. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بخاری ایک کتاب ہے ہمارے معنی میں، کتاب یہ کتاب ہے، مثلا کتاب کوئی ہوتی ہے، لیکن اس کتاب میں حصے ہوتے ہیں، سبق ہوتے ہیں. جیسے ہماری کتاب میں سبق ہوتے ہیں، چیپٹرز ہوتے ہیں، اور اس ہر سبق کو محدث کتاب کہتا ہے. کتاب میں کتاب ہوتی ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک کتاب ہے 1000 پیج کی ہے، پھر محدث اس میں کیا کرتا ہے، اس کے سیکشن بناتا ہے. اس کو کیا کہتا ہے، کتاب الایمان، کتاب الوضوء، کتاب الصلاح، کتاب الصوم، کتاب کذا وقت، کتاب النکاح، کتاب الفتن، کتاب التفسیر. محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ہر موضوع سے متعلق حدیثوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور اس کا نام دیتے ہیں، کتاب الایمان، کتاب العلم. اب اس میں ایمان کے بارے میں حدیثیں بلائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے؟ تو مین سیکشن جو کتاب کا ہوتا ہے، مین ٹکڑا جو کتاب کا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، کتاب. تو بخاری بھی کیا ہے، کتاب، اور بخاری میں کتاب الایمان. سمجھا ابھی؟ ٹھیک ہے. اب کتاب میں بعض اوقات عموماً یہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، اس میں فصل ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کتاب ہے کتاب الطہارہ. طہارہ سے مطلب کیا ہوگا، پاکی. اب طہارت میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں. طہارت میں بیسیکلی آپ 4 سیکشن کر سکتے ہیں. کون کون سے بتائیے؟ نمبر 1 وضو، نمبر 2 وضو کا بھائی کیا، غسل، یہ تو 2 ہو گئے. پھر اس کے علاوہ استنجا، وہ ایک لمبا باب ہے اس کا، کئی مسائل اس میں آتے ہیں استنجا. اور اس کے بعد حیض. بیسیکلی 4 تو کر سکتے ہیں. پھر اس کو اور کسی کو ٹکڑے کرنا ہو تو کیا کرے گا، پانی. جیسے آپ بلوغ المرام اگر لیں تو بلوغ المرام میں کیا ملے گا آپ کو، کتاب المیاہ. یہ میاں کیا ہے، تو میاں نہیں ہو، وہ کیا ہے، میاہ. عربی میں ماں کی جمع میاہ ہوتا ہے. ماں کے معنی کیا ہے، ماں نہیں، اماں. ماء یعنی کیا ہے، پانی. تو پانی کی جمع میاں، کئی پانی. ایک آدمی پانی کو گنتا ہے کہ نہیں گنتا ہے؟ اب تھوڑا میں اس کو سمجھاتا ہوں اس کو، تاکہ ضمن بولے یہ پانی کی جمع کیسا ہو رہی. پانی کو گنتا ہے آدمی، ذرا 2 پانی لا، ایسا بولتا میں نے 3 پانی پیا بولتا ہے آدمی. کچھ چیزیں کاؤنٹیبل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کاؤنٹیبل نہیں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں گنی جا سکتی، یہ بھی یار قاعدہ یاد رکھیے. کچھ چیزیں گننے کی ہوتی، کچھ چیزیں گننے کی نہیں ہوتی ہے. تو آدمی 2 ایمان لایا میں، ایسا گنا جاتا ہے اس کو نہیں. تو پانی گننے کی چیز نہیں ہوتی ہے جنرلی. 3 ہوا کھا کے آیا میں، بولتا آدمی یہ 5 ہوا آ رہی ہے، نہیں بولتا، اس کو گنتا نہیں ہے آدمی. اس کو کم یا زیادہ بول سکتا ہے. پانی کم ہے، پانی زیادہ ہے، لیکن 2 پانی ہے، 3 پانی گنتا نہیں ہے. لیکن پھر ابن حجر یہاں کیوں گن رہے ہیں، اس کو کیوں گن رہے ہیں؟ نہیں معلوم ان کو، عربی نہیں آتی تھی، عربی ہے نا. کیوں؟ وجہ کسی کے ذہن میں ہے؟ نہیں. ہاں
ہاں، پانی کے احکام الگ ہونے کی وجہ سے اس کو قسموں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ جیسے سوال پیدا ہوگا، بھائی دیکھو ایک تو عام پانی ہے، جو پانی ہے جس کو پانی ہم بولتے ہیں، آسمان سے برسا ندی نالے کا ہے، لیکن پانی میں قسمیں الگ بھی ہوتی ہیں۔ مثلا سمندر کا پانی، آپ کو اگر آپ پانی مانگے اور سمندر کا پانی لا کے دیں تو آپ پئیں گے؟ نہیں کہ پئیں گے؟ بہت اچھا لگتا ہے نا، کھارا پانی ہوتا ہے، تو وہ آپ بولیں گے پانی مانگا کیا لا کے دیں؟ بولے پانی ہے، یہ بھی یہ الگ پانی ہے، اچھا یہ دوسری قسم ہے سمندر کا پانی۔ یا مثلا آپ غسل کے لیے پانی استعمال کر رہے ہیں اور اس کے اندر صابن گر گیا تو تھوڑا سا پانی کا کلر چینج ہو گیا، تو ابھی الگ ہے وہی ہے، الگ ہو گیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے، یا کسی پانی میں مردار گر گیا کنویں کے اندر، تو اب یہ حکم اس کا کیا ہوگا؟ تو پانی الگ الگ۔ تو ابھی کبھی محدث ایسا بھی کرتا ہے کہ ایک پانی ہی کا سیکشن اس میں نکال دے گا، کبھی استنجا نکال دے گا اس میں ایک سیکشن، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کتاب الطہارہ، پھر فصل اس میں آئے گی، کیا فصل آئے گی؟ میاں، پھر اس میں آئے گا استنجا، پھر اس میں آئے گا حیض، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس سے نیچے کا حصہ کیا ہوتا ہے؟ اور ایک ٹکڑا اس میں ہوتا ہے باب۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ باب کے معنی کیا ہے؟ ہاں، آپ مسجد میں کہاں سے آتے ہیں؟ کھڑکی سے، دروازے سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب۔ تو باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، تو یعنی ایک مسئلے کا دروازہ اس سے کھلتا ہے، یہاں سے انٹری کرو اس مسئلے میں، اس کو کیا، اس لیے کیا کہتے ہیں؟ اس کو باب کہتے ہیں۔ فصل کیوں کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیے انشاءاللہ تفصیل سے جب ہم عمدۃ الاحکام کا درس کریں گے اس میں یہ چیزیں اور زیادہ مقدمے میں آئیں گی، لیکن ضمناً یہ چونکہ آپ پڑھیں گے اس میں کتاب میں فلاں میں ذکر کیا ہے تو آپ کو سمجھے گا نہیں، اس لیے سمجھانا ضروری ہے۔ تو فصل ہے کتاب۔ کتاب کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کتاب کے معنی کیا ہے؟ کتبہ کے معنی کیا ہے عربی کے اعتبار سے؟ کتبہ جمع کرنا، عربی میں کتبہ کے معنی کیا ہے؟ جمع کرنا۔ تو وہ جمع ہوتے ہیں اس میں سارے معاملات ایک چیز کے بارے میں، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب۔ سمجھ میں آیا؟ تو اسی لیے علماء نے استدلال کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو قرآن جمع کرنا بدعت جو لوگ کہتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے علماء کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اللہ کی کتاب پڑھی نا، اس میں اللہ نے اس کو کیا کہا؟ ذالک الکتاب۔ کتاب میں خود جمع کرنے کے معنی موجود ہیں، کتاب کا تقاضا یہ کہ اس کو جمع کیا جائے، کیونکہ کتاب کے لفظی معنی بھی کیا ہوتے ہیں؟ جمع کرنا۔ تو کتاب الطہارہ، پھر فصل میں باب آئے گا، سمجھ میں آیا؟ کبھی کبھی علماء اس میں فرع بھی کرتے ہیں، باب میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ فرع کا مطلب یہ ہے کہ اس کی دوسری بات، دوسرا پہلو، جیسے رفع الیدین ہے، محدث ذکر کرے گا، ایک روایت وہ ذکر کرے گا جو کرنے کی ہیں، بعض روایت وہ ذکر کرے گا جو جواب میں آئی ہیں جس میں نہیں کرنا معلوم ہوتا، اب صحیح ہے ضعیف ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن فرع ہے یا اس مسئلے کا ایک ضمنی مسئلہ ہے۔ فرع کب آئے گا؟ فرعن، فرع کا مطلب ہوتا ہے شاخ، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، تو اصل کے معنی ہوتے ہیں جڑ اور فرع کے معنی ہوتے ہیں شاخ۔ تو کسی مسئلے میں سے اور ایک مسئلہ نکل سکتا ہے، اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں محدثین؟ فرعن۔ تو بعض کتابوں میں ہوتا ہے، بعض میں نہیں ہوتا۔ عموماً دو چیزیں آپ کو تقریباً کتابوں میں ملیں گی، وہ کیا ہے؟ کتاب اور باب، ٹھیک؟ تو یہاں بولنا کیوں مقصود کیوں ہے؟ یہاں ہم دیکھیں گے 12ویں فصل ہے، یہ ہم کیا کریں؟ کتاب الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ میں کیا ہے؟ یہ فصل ہے، کون سی فصل ہے؟ 12ویں۔ کیا ہے؟ رکوع اور سجود سے متعلق اذکار، اور اس میں ہے باب۔ سمجھا ابھی؟ تو ہماری اصل کتاب کیا ہے؟ نماز کے مسائل، اس میں سے فصل کون سی ہے؟ یہ 12ویں، یعنی کس بارے میں؟ رکوع اور سجود کے اذکار۔ پھر اس میں کیا ہے؟ باب ہے، وہ کیا ہے؟ رکوع میں اور رکوع سے اٹھ کر اور سجدوں میں کیا کہیں، یعنی کتنی حالتیں ذکر ہو رہی ہیں اس میں؟
رکوع میں، پھر رکوع سے اٹھ کر اور پھر سجدوں میں کیا کہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متعلق فرماتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے، فرماتے ہیں ثم رکع، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، فجعل یقول، تو آپ کہنے لگے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے، عظیم ہے۔ فکان رکوعہ نحو من قیامہ، تو آپ کا رکوع بھی قیام کے قریب قریب تھا، آپ کا رکوع بھی کیسا تھا؟ قیام کے قریب قریب۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اور ایک روایت میں ہے ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد، یعنی آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کیا کہا؟ کیونکہ دوسری روایتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے، جب آپ کھڑے ہوتے رکوع سے تو کیا کہتے؟ سمع اللہ لمن حمدہ۔ یہاں کھڑے ہونے کا ذکر ہے نہیں ہے، کیونکہ آپ کوئی کہے کہ بغیر کھڑے ہوئے بھی بول سکتے ہیں تو صحیح ہوگا، کیوں نہیں صحیح ہوگا؟ ساری روایتیں ملا کے ہم کو مطلب لینا پڑے گا۔ ثم قام طویلا قریبا مما رکع، پھر ثم قام طویلا، پھر آپ کھڑے رہے، طویلا لمبا آپ نے قیام کیا، دیر تک کھڑے رہے، قریبا مما رکع، اپنے رکوع کے قریب قریب، یعنی جیسا رکوع آپ کا تھا لمبا، ویسا ہی قیام اس کے بعد کا بھی لمبا تھا۔ ثم سجد فقال سبحان ربی الاعلی، پھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ نے سجدے میں کیا کہا؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بڑا اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے۔ فکان سجودہ قریبا من قیامہ، تو آپ کا سجدہ بھی یا آپ کے سجدے بھی جو آپ کا رکوع کے بعد کا قیام تھا اس کے ہی قریب قریب تھے۔ یہ امام مسلم نے کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا، صلاۃ المسافرین و قصرہا، کہ مسافروں کی نماز اور قصر کا بیان، نماز کی قصر کا بیان، اس میں اس کو ذکر کیا ہے۔ کیا معلوم پڑا اس سے؟ اس حدیث سے کیا باتیں معلوم ہوئی؟ بنیادی اصل استدلال کیا ہے، یعنی ہمارا باب کیا ہے؟ اذکار۔ کون سے؟ رکوع، سجود اور رکوع کے بعد کا قیام۔ کیا کیا اذکار ہے؟ رکوع میں کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہاں، پہلے رکوع میں یا دوسرے میں؟ ہاں، یہ نہیں بولنا، دونوں میں۔ رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم کہا، پھر اس کے بعد میں آپ نے قیام کیا، قیام میں کیا کہا؟ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد۔ اس بارے میں 4 ذکر آئے ہیں، ربنا لک الحمد کے سلسلے میں 4 ذکر آئے ہیں۔ کون کون سے؟ ربنا لک الحمد، واو ہے اس میں؟ نہیں۔ دوسرا ذکر آیا ہے ربنا ولک الحمد، واو ہے۔ تیسرا اللہم ربنا لک الحمد، یہ بھی ثابت ہے۔ 4 اللہم ربنا ولک الحمد، یہ چاروں ذکر رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاروں کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو ہمارے سامنے ہے، ایک تو اس میں سے دلیل مل گئی ہم کو، باقی دلیلیں دوسری ہم تفصیل سے الگ سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ثم قال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ مسلم ہی کی روایت میں ہے لیکن دوسرے طریق میں ہے، ربنا ولک الحمد۔ اور اس کے بعد آپ کھڑے رہے اور اتنا ہی آپ نے قیام کیا جتنا رکوع، پھر سجدے میں گئے، سجدے میں کیا پڑھا؟ سبحان ربی الاعلی۔ اس میں کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ جتنی چاہے آدمی جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو 3 ذکر ہم کو معلوم ہے، رکوع، سجدہ اور قیام، یا قومہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں، اس کو پچھلے قیام سے الگ کرنے کے لیے، لیکن اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ اس کو قومہ کہیں گے اور اس کو قیام کہیں گے، دونوں بھی قیام ہے۔ اس لیے کہ یہاں بھی کیا لفظ آیا ہے؟
ثم قام، پھر آپ کھڑے رہے. تو یہاں پر اس طرح سے قوما کا لفظ نہیں آیا ہے. بہرحال تو یہ ہم کو ذکر ملے. اس میں کچھ اور ہے کیا؟ رکوع قیام کے اتنا ہی تھا، اور سجدہ بھی رکوع قیام جتنا لمبا تھا، اور قیام رکوع جتنا لمبا تھا، اور سجدہ قیام جتنا لمبا تھا. صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. تو پہلا قیام، پھر رکوع، پھر دوسرا قیام، پھر سجدہ، یہ چاروں کیا تھے؟ اب دو معنی علماء نے یہاں پر ذکر کیے ہیں. ایک تو یہ کہ جتنا لمبا آپ کا قیام تھا اتنا ہی لمبا آپ کا کیا تھا؟ رکوع تھا. پھر اتنا ہی لمبا آپ کا رکوع کے بعد کا قیام تھا، پھر اتنا ہی لمبا آپ کا سجدہ تھا. دوسرے معنی یہ ہیں، علماء نے یہ بھی ذکر کیے ہیں کہ عام قیام کے مقابلے میں یہ قیام بہت لمبا تھا. پہلا کون سا؟ جو قیام ہوتا ہے جس میں قرأت کی جاتی ہے. پھر جو آپ نے رکوع کیا، جیسا یہ قیام دوسرے قیام کے مقابلے میں لمبا ہوتا ہے، ویسا ہی یہ رکوع دوسرے رکوع کے مقابلے میں کیا تھا؟ لمبا تھا. یعنی جیسا یہ قیام ایک دم لمبا قیام ہے، ویسا یہ رکوع بھی کیا ہے؟ قیام کی طرح ہی دوسرے رکوع کے مقابلے میں لمبا تھا. پھر کھڑے ہوئے، وہ جو قوما یا قیام تھا وہ بھی کیا تھا؟ عام قیام کے مقابلے میں زیادہ لمبا تھا. جیسے یہ لمبا ویسا وہ بھی. یہ بھی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں. زیادہ ظاہر جو حدیث کے الفاظ ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے سب کیا تھے؟ برابر تھے. سب برابر تھے. ظاہر الفاظ حدیث کی یہ ہیں. تو یہ ایک روایت ہم کو سلسلے میں ملی جس سے ہم کو کم سے کم رکوع سجدے کی جو تسبیحات ہیں، جو اذکار ہیں، وہ معلوم اس دلیل سے ہوتے ہیں. کس حدیث میں؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح مسلم میں. اب اس میں ہم نے دیکھا کہ اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، یہ رات کی نماز ہے اور آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اس میں امام اور مقتدی کا معاملہ ذکر نہیں ہے. دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس بارے میں اور مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال اللہم ربنا ولک الحمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب آپ یہ بھی کہتے، کیا کہتے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. تو اگر کوئی آدمی منفرد ہے یا امام ہے تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے کیا ہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ بھی اس نے کہنا. اور لیکن یہاں امام کے لیے استدلال کیوں ہو رہا ہے؟ آپ امام کے لیے کیسا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھیے دو حالتیں ہیں، تین ہیں. ایک ہے امام، دوسرا ہے منفرد، اور تیسرا ہے مقتدی. صحیح ہے. چوتھا کیا ہے؟ جو نماز کو نہیں آتا. تین کیا ہے؟ پہلا کون ہے؟ امام. دوسرا منفرد یا امام مقتدی. دوسرا دو تو ہو گئے. تیسرا وہ جو لیٹ آیا جس کی جماعت ہو گئی تھی، اکیلا پڑھ رہا ہے یا گھر پہ پڑھ رہا ہے یا سفر میں پڑھ رہا ہے تو اکیلا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منفرد. کیوں کہتے ہیں اس کو؟ منفرد کے معنی کیا ہے؟ اکیلا. منفرد کے معنی کیا ہے؟ اکیلا. اور امام ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مقتدی. مقتدی کیا لفظ ہے وہ؟ مقتدی. کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اقتداء کرتا ہے، وہ امام کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، امام کو فالو کرتا ہے. یہاں ایک ضمن ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے. ایک وقت پہلے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، اس کو یاد رکھیے ابھی ذرا، اس کے ضمن میں چونکہ مقتدی آیا تو دوسری بھی چیزیں آ جاتی اس میں. ایک آدمی، ایک صاحب سے بات ہوتے ہوتے انہوں نے کہا دیکھیے آپ نے جو فلاں جماعت چھوڑی ہے تو آپ اگر چاہیں کہ اصلاح کریں تو آپ کو جماعت میں آنا پڑے گا.
پھر آپ آ کے ہمارے ساتھ شریک ہو کے جماعت کی اصلاح کیجیے. ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے نا فلانی جماعت میں کمیاں ہیں, تو آپ باہر رہ کے ہماری اصلاح نہیں کرنا چاہیے. آپ کیا کرنا چاہیے, آپ اندر آئیے, ہمارے ساتھ کام کیجیے اور پھر اصلاح کیجیے, باہر رہ کے نہیں. دلیل, دیکھو ایک آدمی امام نماز پڑھا رہا ہے اور باہر سے ایک آدمی اگر اس کو لقمہ دیتا ہے, قرأت میں غلطی اس سے ہو رہی ہے, وہ لقمہ قبول کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے, ان کا مسئلہ ہے. تو باہر والا آدمی اگر امام کو لقمہ دیتا ہے تو امام اس کا لقمہ قبول کر سکتا ہے نہیں. مسئلہ خود اپنی بات کی بات ہے, ان کا مسئلہ ہے یہ حنفی مسئلہ ہے یہ کہ کوئی آدمی باہر سے امام صاحب رکو بھولے نا تم ایسا, تو امام اور رکو بھول گیا تو باہر والے کا لے سکتا ہو. حنفی مذہب میں نماز سے باہر جو آدمی مقتدی نہیں ہے, مقتدی سے آ رہا ہے سب, مقتدی کی برکت ہے, تو مقتدی کا لقمہ امام لے سکتا ہے نہیں نا, نہیں بول رہے کچھ لوگ, بھوک لگی اب. مقتدی کا لے گا, لیکن جو مقتدی نہیں ہے باہر کھڑا ہے, مسجد کے باہر کھڑے رہ کے دیکھ رہا ہے, وہ لقمہ دے تو امام لے سکتا ہے نہیں, حنفیوں کے نزدیک. تو کہا دیکھیے آپ باہر رہ کے اصلاح کرو گے تو پھر یہ اصول ہے, آپ کو کیا کرنا پڑے گا, شریک ہونا پڑے گا جماعت میں, اور شریک ہو کے پھر لقمے دینے پڑیں گے تو ہم آپ کا لقمہ لیں گے, نہیں تو نہیں. میں نے کہا اچھا بہت اچھی بات ہے, بات تو بہت پیاری ہے پر صحیح نہیں ہے. کئی اعتبار سے اس میں غلطیاں ہیں. نمبر 1, نماز کا مسئلہ الگ ہے اور جماعت کا مسئلہ الگ ہے. آپ یہاں جو قیاس کر رہے ہیں, اسی لیے آپ قیاس نہیں کرنا چاہیے, قیاس وہی کرے جس کو قیاس آتا ہے کرنا. اور یہی ایک مثال ہے قیاس فاسد جس کو کہتے ہیں. آپ اس کو مثال کو تھوڑا اچھا یاد رکھو, مزہ بھی آئے گا. قیاس فاسد کیا ہے, ایک چیز کو ایسی چیز پر قیاس کرنا جس کا اس کا جوڑ نہیں ہے. اس کا جوڑ, جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کہے عورت انسان ہے نا, ہاں. مہندی لگا سکتی نا, ہاں. یہ آدمی کیوں نہیں لگا سکتا؟ تو اب کیا ہو گیا, یہ مرد کو کس پہ قیاس کیا؟ ہاں. تو مرد کو عورت پہ قیاس کر سکتے ہیں نہیں, دونوں کے احکام الگ ہیں, دونوں کے احکام الگ ہیں, خصوصاً جہاں صراحت موجود ہے. تو یہ کیا ہوا, قیاس صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو ہم قیاس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں, ہم مانتے. لیکن کون سے قیاس کو مانتے ہیں؟ جو صحیح ہو. ایسے قیاس کو نہیں مانتے جو قیاس فاسد ہو, یا اصطلاح میں اس کو کہیں گے القیاس مع الفارق. فارق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فارق, فرق سے سمجھتے آپ, دونوں میں فرق ہے, یہ اس سے الگ ہے, تم اس کو اس پہ قیاس کر سکتے نہیں کر سکتے. تو اب میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے یہ قیاس آپ نے جو کیا جماعت اور جماعت دونوں آدمی پوچھیں گا نہیں دیکھو قیاس فارق نہیں ہے یہ, کیونکہ پہلا کیس بھی کون سا ہے؟ جماعت کا, اور دوسرا کیس بھی کون سا ہے؟ جماعت کا. تو جماعت کا تو کیس ہے نہیں, تو کیا قیاس الگ ہے کہ ایک ہے؟ الگ ہے. یہ نماز کا ہے, یہ نماز کا نہیں ہے. میں نے کہا مان لیجئے اگر یہ اصولاً تو غلط ہے, کیونکہ آپ ایک جماعت کو آپ نماز کی جماعت پہ قیاس کر رہے, صحیح نہیں ہے وہ, ورنہ پھر باقی سارے احکام اس کے ساتھ لاگو ہوں گے. دوسری بات یہ کہ مان لیجئے اس کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو یہ خالی آپ کی جماعت کے لیے ہے. ابھی ایک بریلوی ہے بھائی, ایک شیعہ ہے, ایک قادیانی ہے, ہم لوگ ہیں. اب اگر آپ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہ بھی بولے گا بھائی آپ کے قاعدے میں ہمارا فائدہ ہے, تو آپ ہمارے پاس آئے ہماری اصلاح کرنے کے لیے, وہ جو جمعہ کے دن آپ نے قاعدہ بتائے تھے, ہاں آج وہ آپ پہ لاگو ہوتا ہے, آؤ اندر. تو شیعہ کی اصلاح کرنے آپ جاؤ گے, قادیانی کی اصلاح کرنے آپ جاؤ گے, یا جو بھی اول فول ہیں ان کی سب کی آپ اصلاح کرنے جاؤ گے, آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جماعت میں شریک ہو. آپ کا لقمہ ہم نہیں لیتے, آپ کو پہلے ہم لقمہ بنائیں گے, اس کے بعد آپ کا لقمہ ہم لیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو آپ ایسا کریں گے
تو وہ بھی سوچنے لگے ہاں یہ تو ڈینجر یعنی پھنسنے والا قاعدہ بتا رہا ہے. میں نے کہا دوسری چیز یہ کہ آپ نے جس اصول کی بنیاد پر قیاس یہاں پر کیا ہے وہ اصول کی اس کی دلیل کیا ہے؟ ارے مسئلہ تو ہمارا تو ایسا ہی ہے، مطلب ہمارا ایسا نہیں ہے نا. اور ہمارا تمہارا کرنے سے پہلے ہم ذرا دیکھیں کہ یہ جو لقمہ یا اشارہ امام مانے گا یہ اصول آپ کا جو ہے وہ صحیح ہے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبلہ جب تبدیل ہوا تو اس وقت میں کچھ صحابہ ایسے تھے جن تک وہ بات پہنچی نہیں تھی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. امام ہے، امام کے پیچھے مقتدی ہیں اور کہاں رکے ہوئے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کی طرف. اب باہر سے ایک صاحب آئے، وہ سن کے آئے تھے کہ قبلہ کیا ہو گیا ابھی تبدیلی، بلکہ نماز بھی پڑھ کے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. انہوں نے آگے دیکھا ارے تو ابھی پچھلے قبلے پہ ہی ہیں لوگ، تو انہوں نے باہر کھڑے کھڑے ابھی نماز میں شریک ہیں وہ، تو نماز کے باہر سے انہوں نے کیا کہا ارے تم لوگ ابھی اسی قبلے پہ نماز پڑھ رہے ہو. اب حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہو چکی ہے اور قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. تو اب امام نے کیا کہا؟ ایسا کیا ہم تمہارا نہیں مانتے، باہر ہے. تو امام نے کیا کیا؟ اس کی بات مان کر قبلہ تو لقمہ باہر سے لیا کہ اندر سے؟ تو مسجد کے باہر، مسجد میں بھی نہیں ہے وہ، جا کے دیکھا یہ کیا کر رہے ہیں. باہر سے جب اس شخص نے کہا تو امام نے اپنا قبلہ اس کی بات پر تبدیل کر دیا. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ آپ کا مسئلہ بھی صحیح نہیں. ایک تو مسئلہ صحیح نہیں، دوسرا غلط کے اوپر قیاس. تو غلط وہ بھی کیسا؟ غین سے نہیں گاف سے، اور توئے سے نہیں تے سے، غلط بھی غلط. کوئی آدمی غلط لکھنے کو بھی کیسا لکھے؟ گاف لام تے، غلط، اور تے پہ تشدید دے، غلط. تو غلط بھی کیا لکھا اس نے؟ غلط. تو پہلے تو مسئلہ غلط، اور مسئلے پر مسئلہ قیاس جو کیا وہ بھی کیا کیا؟ قیاس مع الفارق. تو مقتدی کا ایسا معاملہ ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے. کوئی بھی آدمی آپ کو کہے گا باہر رہ کے نہیں چلتا، اندر آ کے بولو، تو بولے آپ بھی عزت کرو، آپ بھی باہر رہ کے مت بولو، ہم کو بولنا ہے تو ہمارے یہاں اندر آؤ تم، پھر اس کے بعد ہم کو سمجھاؤ. کریں گے؟ بولے نہیں کریں گے، تم لوگ گمراہ ہے. تو بولے اب آپ ایسا کیسا بول رہے ہیں؟ آپ نے پہلے تو نہیں بولے تھے کہ یہ ہدایت والوں کے لیے ہے اور گمراہ کے لیے، پھر آپ جب بول رہے گمراہ تو پھر اصلاح کے لیے ہم کو کہیں کو بلا رہے اندر؟ یعنی آپ بول رہے اصلاح کے لیے اندر آؤ، تو مطلب غلطی مان کے پھر بول رہے نا اپنے آپ کو، تو پھر آپ اصلاح کا جو قاعدہ پتہ ہے وہی فیل ہو گیا نا یہاں پہ. تو ادھر سے بھی فیل، ادھر سے بھی فیل. بہرحال تو امام، مقتدی اور منفرد. تو ہم نے یہاں پر امام اور منفرد کو کیوں لیا؟ واپس سے آتے ہیں اصل مسئلے پہ. واپس آنا بھی معلوم ہونا پڑتا ہے، نہیں تو بعد میں تو کہا تھے ہم لوگ. ہاں کیوں لی ہم نے اس کو؟ امام کو کیوں لیا؟ اس حدیث کے تحت امام کیوں آیا؟ اچھا، اور دوسرے لوگ جب الگ پڑھتے ہیں منفرد نہیں بولتا؟ نماز پڑھنے والا امام اور مقتدی دونوں، منفرد تینوں ہو سکتا ہے. اچھا دیکھیے اس میں عموم ہے، عموم ہے، اور عمل کس کا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی ہوا کرتے تھے نا؟ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کون سی حالتیں ہوتی تھی آپ کی؟ دو. یا تو آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی ہے، سنن ہے، یا تو آپ اکیلے ہوتے تھے، یا پھر آپ امام ہوتے تھے، مقتدی ہوتے تھے. شاذ و نادر ایک آدھ مرتبہ کبھی ایسا ہوا ہے، ایک صحابی تھے اور نماز پڑھائے تھے، ایک مرتبہ اس طرح کا ذکر ملتا ہے، ورنہ عموماً آپ کا معمول کیا تھا؟ اب یہاں پر ہم وہ واقعہ نہیں لے رہے، کون سا لے رہے ہیں؟ یعنی امام کا کیوں لیتے؟ بولے مقتدی بھی تو بنے ہیں نا کبھی، وہ کیوں نہیں لیے اس میں آپ؟ ہاں یہاں لفظ کیا آ رہا ہے؟ کان، آپ ایسا کرتے تھے، تو عمومی بات ہو رہی ہے. تو عموماً آپ امامت کی حالت میں ہوتے تھے یا پھر
اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. تو الفاظ کیا ہیں حدیث کے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کیسا لے رہے ہیں ہم لوگ؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قال اللہم ربنا ولک الحمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے. اس سے وہ دوسری دلیل ہم کو ملی جس میں میکسیمم الفاظ ہیں. 4 صورتیں میں نے کون سی بتائی؟ نمبر 1 سب سے کم ربنا لک الحمد، دوسرا ربنا ولک الحمد، تیسرا اللہم ربنا لک الحمد، چوتھا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے اس میں؟ اللہم ربنا ولک الحمد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا، آپ یہ بھی کہا کرتے تھے. یہ بخاری میں کہاں پر ہے؟ کتاب الآذان، جمع ہے اذان کی، اذان کی جمع ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ امام اور منفرد رکوع سے کھڑے ہو کر کیا کہے؟ سمع اللہ لمن حمدہ اور اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد بھی کہہ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے یا اور لیں گے؟ اور لیں گے؟ کھا کیا ہے دیکھتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے چلیے 1-2 حدیثیں اور لے لیتے ہیں ہم لوگ. جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو مقتدی کیا کہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه. امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا. امام البخاری نے کہاں پر کیا ہے؟ کتاب الآذان میں، اور امام مسلم نے کتاب الصلاح میں. صحیح مسلم میں اور بخاری میں حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں اذا قال الامام، جب امام یوں کہے کیا؟ سمع اللہ لمن حمدہ. سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب کیا ہے؟ سمع اللہ کا مطلب اللہ نے سن لیا. کیا؟ لمن حمدہ، اس کی بات کو جس نے اس کی حمد بیان کی. یعنی جس کسی نے اللہ کی حمد اور تعریف کی اللہ نے اس کو سنا. یعنی اللہ سنتا ہے ہر تعریف کو. اللہ ہماری تعریف جو ہم اللہ کی کرتے ہیں اس کو سنتا ہے. تو آپ نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم کیا کہو؟ اللہم ربنا لک الحمد. اس کے معنی کیا ہے؟ اللہم ربنا لک الحمد. لک الحمد کا مطلب الحمد لک اور لک الحمد میں کیا فرق ہوگا؟ لکا کا مطلب تیرے لیے، حمد کا مطلب تعریف یا ساری تعریف اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں، ساری شامل کر رہے ہیں اس میں، عموم استغراق بولتے ہیں اس کو. تو لک الحمد تیرے لیے تعریف، اور الحمد لک تعریف تیرے لیے. لک الحمد میں قوت ہے، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، تیرے لیے تعریف ہے. یعنی اس میں اللہ کے لیے تخصیص کا ایک اس میں قوت پائی جاتی ہے. لک الحمد تیرے لیے تو تعریف ساری ہے. اور اس میں ایک عجیب بات کیا ہے بتائیے؟ اس میں جو ذکر یہاں آیا ہے امام کے جواب میں، اللہ بھی ہے اور رب بھی ہے. اللہ دعاؤں کی 2 قسمیں ملیں گی آپ. ایک تو ملے گا آپ کو اللہم، اللہم جو بھی ہے، اور دوسرے ملے گا ربنا. لیکن اس میں کیا ہے؟ دونوں ہیں. تو معلوم ہوا کہ دعا میں دونوں بھی جمع کر سکتے ہیں. اللہم ربنا دونوں بھی جمع کرتے ہیں. لیکن اس میں اور ایک قاعدہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شروعات کہاں سے ہوگا؟ ربنا اللہم ہوگا، اللہم پھر اس کے بعد ربنا. اس میں بلاغت ہے. تو پہلے کیا آئے گا؟ اللہم. دیکھیے کتنی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتیں چھپی ہوتی ہیں، اور علماء نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. اللہم ربنا لک الحمد، آپ کو ایسا ہی ملے گا. اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ ہمارے رب ساری تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس نے کہا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، تو جس کا قول
ملائکہ کے قول کے موافق ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو امام جب یوں کہے تو تم یوں کہو، اس سے کیا مل رہا ہے؟ امام کے کہنے کے بعد ہونا چاہیے، امام کے تابع ہونا چاہیے، اس سے پہلے ہی نہیں ہونا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ اس سے برا یہ ہے کہ آدمی امام سے پہلے ہی رکوع سے اٹھ جائے۔ جائز ہے یہ؟ جائز نہیں ہے۔ امام سے پہلے رکوع سے اٹھنا یا سجدے سے اٹھنا صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ امام سے پہلے، جیسے امام اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی وہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ امام سے پہلے عمل نہیں کرنا چاہیے۔ پھر امام کیوں بنائے اس کو؟ تو امام سے پہلے رکوع، سجدہ، قیام، یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے، اور سلام تو نہیں پھیرنا چاہیے امام سے پہلے۔ تو یہاں پر حدیث میں ملتا ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کیا کہو؟ اللہم ربنا لک الحمد۔ اس بارے میں علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی، اب اس میں دو قسمیں ہیں علماء کی، ایک وہ یہ قول ہے کہ آدمی امام کے تابع سمع اللہ لمن حمدہ نہ کہے، وہ کیا کہے؟ ربنا لک الحمد۔ لیکن عموماً علماء نے بات کہی کہ نہیں، عام حدیثیں یہ ہیں کہ جیسا امام کرتا ہے ویسا تم کو کرنا چاہیے۔ تو اس حدیث کے تابع رہ کر اگر ایک آدمی سمع اللہ لمن حمدہ بھی بولتا ہے اور پھر اللہم ربنا لک الحمد کہتا ہے تو یہ اولا ہے۔ اولا کا مطلب زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم کیا کرو اس کی، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے تو بنایا گیا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو۔ تو جیسا امام کرتا ہے ویسا تم کرو کے تابع بعض علماء نے لے کر اس کو کیا ہے، کہا کہ امام کے پیچھے اگر مقتدی سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ عمومی دلائل کی روشنی میں یہ بات آتی ہے۔ بعض علماء نے جیسے امام ابو حنیفہ وغیرہ ہیں ان کے نزدیک ہے کہ نہیں، اس کو صرف اتنا ہی کہنا چاہیے۔ تو بہرحال جس کے نزدیک جو راجح ہے وہ آدمی ویسا کر سکتا ہے۔ شیخ الالبانی وغیرہ نے کہا کہ نہیں، عمومی حدیثوں کے تحت سمع اللہ لمن حمدہ بولنا بھی آتا ہے۔ تو یہ بہرحال اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں دونوں طرف آدمی جھانکے تو دونوں طرف اس کو صحیح بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ تو جس طرف دل کا رجحان زیادہ ہو اور دلیل زیادہ اس کو قوی لگے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ ملتی ہے کہ آدمی کا یہ جب امام ایسا کہتا ہے تو فرشتے بھی ایسا کہتے ہیں۔ تو اگر اس کا قول فرشتوں کے موافق ہو جائے تو کیا مطلب ہے؟ فرشتے بھی امام کے کیا ہوتے ہیں؟ تابع ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی امام کے تابع ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ فرشتوں کے موافق، کیونکہ وہ تابع ہیں یہ بھی تابع ہوا، تو یعنی فرشتوں کی کیا کی؟ اس نے مطابقت کی، موافقت کی۔ تو اس کا ثواب کیا ہے؟ آپ بتائیے، نماز کا ایک ٹکڑا ہے صرف، پوری نماز کا کتنا ثواب ہوگا؟ کہ صرف اللہم ربنا لک الحمد آدمی پیچھے امام کے کہہ رہا ہے تو، اور ایک نماز میں کتنی مرتبہ رکوع سے کھڑا ہو رہا ہے؟ وہ 4 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ تو اتنا کہنے پر کیا ہوتا ہے؟ پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کے جتنے اجزاء ہیں ان کا جو ثواب ہے، آدمی کا ذہن اگر اس طرف رہے تو نماز میں دل بھی لگے گا، اخلاص بھی پیدا ہوگا اور نماز اور اچھی بنے گی، نماز میں مزہ آئے گا۔ ورنہ آدمی جلدی جلدی نماز پڑھ کے بھاگے گا۔ اگر ان چیزوں کو ذہن میں رکھے اور ہر عمل کے وقت اس کی فضیلت ذہن میں ہو تو نماز میں لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک مسئلہ اس میں کیا ہے اگلا، دونوں سجدوں کے درمیان کیا کہے؟ عام طور سے احناف کے نزدیک اس بارے میں کوئی ذکر مذکور نہیں ہے، لیکن حدیث میں اس بارے میں ذکر آیا ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان کیا ذکر کرنا چاہیے؟ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین رب اغفر لی اور رب اغفر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دو سجدوں کے درمیان یوں کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ رب اغفر لی، رب اغفر لی. کتنی مرتبہ ہے؟ 2 مرتبہ ہے. 2 مرتبہ آپ رب اغفر لی کہا کرتے تھے. رب اغفر لی کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ، اے میرے رب میری مغفرت کر دے. تو 2 سجدوں کے درمیان آدمی کو اللہ سے مغفرت طلب کرنا چاہیے. رب اغفر لی اور بھی اذکار آئے ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹا ذکر ہے جو ہر آدمی یاد کر سکتا ہے. رب اغفر لی، رب اغفر لی. یہ 2 ہے، 3 میرے علم میں کوئی روایت صحیح اس باب میں نہیں ہے. 2 ہی علماء نے اس بارے میں ذکر کی ہے، رب اغفر لی اور رب اغفر لی. کوئی آدمی اس کو یہ نہیں کرے، ہم عام طور سے 3 آتا ہے تو چلو 3 کر دیتے ہیں، جب تک کہ دلیل نہ ملے ایسا نہیں کرنا چاہیے. 2 ہے تو 2 ہی مرتبہ کریں. یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. یہاں ہم پیچھے جاتے ہیں. کہاں؟ پیج نمبر 36. میں نے کہا تھا پچھلے درس میں ہم بعد میں واپس پیچھے آئیں گے. کیوں آئیں گے واپس؟ 2 سجدوں کے درمیان کا عمل دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے؟ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت آپ نے اس سے پہلی روایت میں دیکھی. کیسی تھی وہ؟ بائیں کیا دائیں؟ ہاں بائیں. ٹھیک ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی بایاں قدم بچھا دے اور اس پر بیٹھ جائے. دوسری صورت اس میں ہے اقعاء کی. اقعاء کیسے ہوتا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں. طاؤس کہتے، اس کی دلیل پہلے دیکھتے ہیں. طاؤس کہتے ہیں قلنا لابن عباس، ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فی الاقعاء علی القدمین، دونوں قدموں پر اقعاء کرنا. دونوں قدموں پر اقعاء کرنا. کیا لفظ ہے وہ؟ ہاں اکا. اکا کا اکا دکا کیا لفظ ہے؟ تجوید میں آپ لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. اقعاء کیا ہے وہ؟ 1 آ 2 آ 3 آ. تجوید نہیں رہے گی تو بہت نقصان ہوگا. تجوید کے کورس میں شریک ہونا چاہیے. انشاءاللہ اس بارے میں جلدی ہی ایک تجوید کا کورس شروع ہوگا. اور تجوید کے بارے میں قوم بہت سست ہوتی ہے 2 وجہ سے. ایک تو لگتا ہے یہ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، میرے کو آتا ہے پڑھنے، اور دوسرا سستی ہوتی، سارا عیب معلوم پڑے گا نہیں آتا ہے. تو تجوید میں سستی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ آپ کی عزت ہے اللہ کے نزدیک بھی. ایک آدمی صحیح ڈھنگ سے قرآن اللہ کا کلام نہیں پڑھ رہا صحیح سے، کتنی بری بات ہے. اچھے سے پڑھنا چاہیے نا. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ تجوید سیکھے. نماز میں پڑھتا ہے آدمی اور اکیلے میں قرآن پڑھتا ہے یا دینی دلیل دیتا ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیے جب پڑھتے قرآن تو گھبراہٹ ہوتی ہے کیونکہ تجوید نہیں. بعض دعات کا بھی حال یہ ہے، بہت سارے دائی بھی ایسے ہیں وہ اس پر محنت نہیں کرتے. آپ سنسکرت بولنے بولو ان کو، ایکم برہمم اور کیا 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 کہ وہ پڑھ کے بتائیں گے، پڑھا پرانا پورا وہ پڑھ کے بتائیں گے اس کو. لیکن عربی پڑھنے بولو آپ کو، آپ ان کو نہیں آتا. کیوں؟ محنت نہیں کی ہے. بغیر محنت کے کوئی چیز آتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم تو سیکھنے سے آتا ہے. علم سیکھنے سے آتا ہے. اور تجوید میں صرف سیکھنا نہیں، محنت بھی کرنی پڑتی ہے. زبان جیسے چھری ہے، کیسے دھار کرتی معلوم پڑ گیا آپ کو، کیسے دھار کرنا ہے چھری کو، مل گیا، اب ہو گیا نا کام، ہو گئی نا دھار آپ کی چھری، معلوم پڑ گیا کیسے چھری میں دھار لگتی ہے، تیز کیسے ہوتی ہے چھری. تو معلوم پڑنے کے بعد چھری تیز ہو جاتی ہے. کیا کرنا پڑتا ہے اس کو؟ ہاں بار بار دیکھتا ہے آدمی. قصائی کے پاس جائیے تر 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 کر کے دیکھتا، ہاں کاٹ کے دیکھتا. پھر اس کے بعد تو آپ کو اس کے لیے گھسنا پڑے گا. کس کو؟ زبان اٹک. بعض اوقات لوگوں کو ایک جملہ پڑھنے بولتے ہیں قرآن کا، نہیں آتا ہے پڑھنے. سیکھنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے. جو تجوید کے کورسز ہیں اس میں شریک ہوئیے. عربی میں بھی ایسا ہی ہو رہا. کیسا ہو رہا؟ پیرامڈ پہاڑ دیکھیں آپ لوگوں نے، ہاں تو شروعات میں پبلک کتنی رہتی جو پہاڑ کا نچلا حصہ ہوتا ہے. جیسے جیسے کورس آگے ترقی کرتا جاتا ہے کہ وہی جو ہے منت کے جو ہوتے ہیں وہ بھی کون ہوتے ہیں؟
ہوا کہ درس وہ کیمرہ میرا سب ٹیبل پر صحیح رکھنے کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ہوا تو ختم کر دیں گے، وہ بھی سیکھنے کے لیے بیٹھے کہ نہیں بیٹھے معلوم نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پبلک بہت درمیان میں شور شرابہ تھا، عربی نہیں لے رہے، عربی نہیں لے رہے، عربی سیکھنا ہے ہم کو. کہاں ہے؟ غائب سب. پھر کوئی بول رہا ویسا پڑھا رہے، ایسا پڑھا رہے. آپ کی ڈیمانڈ پہ پڑھائیں گے، آپ جیسا بول پہ آپ کو آتا ہے تو آپ ہی پڑھاؤ. بھائی پڑھانے والا بتائے گا کیسے پڑھاتے ہیں، یا نہیں پڑھنے والا بتائے گا ایسا پڑھاؤ ہم کو. ویسے ہی ڈاکٹر کو بولے ایک کام کرو، ایسا آپریشن کرو میرا، چلے گا؟ ایسے تھوڑی چلے گا. پڑھانے والے کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو آپ پڑھانے دیں. آپ اس کے اعتبار سے ایڈجسٹ ہوں. آپ نائی کے ہاتھ میں اپنا سر دیتے، ایسا بولتے ایسا میں بیٹھتا تو ایسا کاٹ. سر کے بال آپ کاٹ رہے ہیں، وہ آپ کی گردن یوں کرتا ہے، آپ چپ چاپ ویسے ہی رہتے آئینے میں وہاں سے دیکھ رہا. پھر ایسا کر رہے تو ویسا برابر دیکھ رہا، اس کو تھوڑا بھی نہیں کرتا کیا تو پھر واپس سر ویسا کرتا ہے. ذرا بیٹھو سکون سے، چاہے نہیں کہ نہیں آپ کو اینڈ میں دیکھو نا کیسے دکھ رہے ہیں آپ کو، ابھی کیوں دیکھ رہے. جیسا وہ گردن رکھے گا ویسا رہتے ہیں. ایک نائی کے ہاتھ میں آپ ایسے ہو جاتے، اور آپ ایک دائی کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتے ایسے، ایک معلم کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتے ایسے. پڑھا دو نا آپ اس کو، وہ جیسا آپ کو پڑھا رہا آپ ویسا پڑھو. آپ اس کے سامنے ڈیمانڈ اپنی رکھو گے، بولے گا یہ سیکھنے والا نہیں سکھانے والا دکھتا ہے، بابا ٹھیک ہے ایسا نہ لے. ایسا نہیں آتا ہے، آدمی سیکھتا نہیں ہے. معلم کے تابع ہوں. اور جو لوگ عربی میں نام لکھا ہے تھوڑا ان کی لسٹ بھی دیکھی جائے گی ابھی، اور ان کو پکڑا جائے گا کیوں نام لکھا ہے اس کے اور کیوں نہیں آ رہے. تو جو لوگ عربی والے ہیں وہ آئیں عربی میں، محنت کرنا چاہیے. علم کا موقع ہے، زندگی نکل جائے گی، اتنے سال نکل گیا اور یہ بچا ہوا بھی نکل جائے گا. بہرحال اقرا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں نے کہا تھا، اس کہتے ہیں ہم نے کہا کہ دونوں قدموں پر اقرا کرنے کے بارے میں کیا ہے. ابو داؤد کی روایت میں فی السجود، سجدوں میں اقرا کرنے کی کیفیت یا کیا ہے اس کا حکم. فقال ہی السنہ. ابن عباس نے کہا اقرا سنت ہے. اقرا کیا ہے؟ سنت ہے. فقلنا له انا لنراه جفاء بالرجل. کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہم تو اس کو آدمی کی غلطی شمار کرتے ہیں، اقرا کرنا ہم کو لگتا ہے غلطی ہے. فقال ابن عباس بل ہی سنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ نہیں، بلکہ تیرے نبی کی سنت ہے. تو چاہے تیری عقل مانے نہ مانے، تو اس کو اچھا لگے یا برا لگے، وہ کیا ہے؟ تیرے نبی کی سنت ہے. تو اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، اور ابو داؤد میں بھی اس کا ٹکڑا یہ روایت موجود ہے. اقرا کس کو کہتے ہیں؟ اقرا یہ ہے کہ آدمی دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھایا جاتا ہے؟ نہیں، ویسا بھی ہے، لیکن وہ بچھائے بغیر کیا کرے؟ دایاں اور بایاں، سیدھا اور الٹا، پہلا اور دوسرا دونوں قدم کھڑے کر دے اور ایڑیوں پر بیٹھے. سمجھ میں آیا کیسا؟ دونوں پاؤں قدم کھڑے کر دے تو ایڑیاں کہاں جائیں گی؟ نیچے کے اوپر؟ ہاں اوپر. ٹھیک ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو ایڑیاں جو آپ کی ہوں گی، ہیلز جس کو آپ کہتے ہیں، پھر آدمی اس پر بیٹھے. تو یہ دو سجدوں کے درمیان اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقرا. جس اقرا سے منع کیا ہے وہ یہ کہ آدمی ہاتھ وغیرہ زمین پر ٹکائے، یہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہاتھ آدمی گھٹنوں پر رکھے اور پھر اپنی ایڑیوں پر بیٹھے اور انگلیاں پاؤں کی قبلے کی طرف رکھے. دیکھیے دونوں، یہ کب ہوتا ہے؟ سجدے میں. صحیح ہے، دو سجدوں کے درمیان. اس کا نام کیا ہے؟ اقرا. اب گھر پہ پریکٹس کرو اس کی. اقرا. اس میں انگلیاں دونوں قدم کی کیسی ہونی چاہیے؟ زمین پر بچھی ہوئی. اور قدم دونوں کیسے ہونا چاہیے؟ کون سا بچھا ہوا ہونا چاہیے؟ کوئی سا بھی نہیں، کوئی بھی قدم بچھا ہوا نہیں ہوگا. دونوں قدم کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے. بیٹھے گا کہاں آدمی؟ ایڑیوں پر. دونوں بھی ایڑیوں پر بیٹھے گا. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقرا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ تیرے نبی کی سنت سے. تو یہ بھی ایک عمل دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا ہم کو حدیث سے ملتا ہے. اس میں ایک اور چیز ضمناً سامنے آتی ہے، وہ کیا؟
اصولی بات ایک اور ہم کو ملتی ہے، وہ ہم اگلے درس کے لیے چھوڑیں گے. آپ لوگ اس کو سوچ کے آئیں گے کیا ہے. انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس پر گفتگو مزید کریں، کیونکہ اس میں اور پھیلے گا وہ معاملہ، اور ابھی طاقت آپ لوگوں میں دکھائی نہیں دے رہی اتنی. تو بہرحال یہ آج ہمارا آخری اس سلسلے میں یہ رکوع وغیرہ کا ہو گیا. اس کے آگے بھی انشاءاللہ کریں گے. ہاں ٹائم نہیں ہے، اگلے ہفتے میں اس کو کریں گے. کوئی اعلان ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.